إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا اپنی هادي جیکٹ له ضرور اتار کے دے أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سیوکار علماء کرام سرگوار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات اس آیت مبارکہ میں بیان جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یقیناً آپ کی شان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بیان تھا. شان رسالت جو ہے یہ مسئلہ ہے غائب ہے. یعنی کسی انسان کو اس وقت تک شان رسالت کا ادراک فہم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ بیان نہ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان نہ کرے، کیونکہ آپ کو شان دینے والے اللہ تبارک و تعالی کیا شان دی ہے اس کو لازم بات ہے اس کی خبر یا قرآن میں ہو یا حدیث رسول میں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے اپنی امت کی بارہا مرتبہ اصلاح فرمائی اور وضاحت فرمائی، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم سے پہلے آنے والی امت قومیں غلو کی وجہ سے ہی تباہ و برباد. انہوں نے اپنے اپنے نبی کی شان غلو کیا، ان کی شان میں بڑھوتری، وہ ان کی شان بڑھا دے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شان کو آپ نے کم نہیں کر، کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایک امتی ہو، حضور کا غلام ہو، اور وہ آپ کی شان کو کم کرے. کم کرنے کا خطرہ نہیں تھا. مسلمان ایک تصور ہی نہیں کر سکتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو وہ کم کرے. آپ شان کے بڑھانے سے غلو کا خطرہ تھا کہ وہ پہلی امتیں ایسا کر چکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان بڑھانے سے روکا اور منع کی. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ میری شان کو اس طرح نہیں پڑھا
جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بڑھایا، کیونکہ محبت رسول ایک ایسا حساس معاملہ ہے جس محبت اور عقیدت میں آ کے انسان غلو کا شکار ہو۔ اللہ کی زمین پر جب یہ شرک آیا ہے، شرک شروع ہوا ہے، اس کی وجہ غلو ہی تھا، انبیاء کی شان میں یا اولیاء کرام کی شان میں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ اپنے اصحاب کو اس حوالے سے جب بھی محسوس کیا یہاں تربیت کی اور دعوت کی ضرورت ہے، آپ نے فوری طور پر اس خطرے سے اور اس جملے سے اور اس لفظ سے روکا جس سے آپ کی شان میں اضافہ یا غلو کیا جا رہا، اور اسی موقع پہ آپ نے دعوت دینا شروع کی اور سمجھایا۔ بارہا مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے۔ مثلاً ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تو آنے والے ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ جس طرح اللہ اس کو رسول چاہے گا اس طرح ہو۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت کا یا کسی نماز کا یا کسی اجتماع اور اکٹھ کا انتظار کیا؟ نہیں، آپ نے اسی وقت اس جملے سے اپنے اس صحابی کو روکا، فرمایا کہ آپ مجھے اللہ کا شریک بنا رہے۔ یہی دعوت کی بنیاد ہے کہ جہاں شرک اور بدعت اور برائی آپ دیکھیں اس کو اپنے ہاتھ اور یا زبان سے روکے۔ اگر زبان سے بھی استطاعت نہیں ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ ہاتھ سے روکنے والا بھی مومن ہے اور زبان سے روکنے والا بھی مومن ہے، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس دل میں اس کو برا جانے وہ بھی مومن ہے، اور جس نے دل میں برا نہ جانا ایسے شخص کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان نہیں۔ قیامت والے دن یہ لوگ ہمارا گریبان پکڑے جو آج شرک اور بدعات میں ہے، ان کو صحیح فہم اور صحیح دعوت کتاب و سنت کی پیش کرنا ہماری ذمہ داری، اور یہ ہمارا پورا امتیاز ہے کہ ہماری جماعت، ہماری تبلیغی جو جماعت نکلتی ہے اللہ کی راہ میں، ان میں ایسے اشخاص موجود ہوتے ہیں جو صحیح العقیدہ اور علم صحیح سے عطا ہے، کتاب و سنت کے علم سے وہ ان کا سینہ منور ہے، کتاب و سنت کو جاننے والے۔ وگرنہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے تو نکلتے ہیں لیکن 11 افراد کی جماعت میں ایک شخص بھی عالم نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں لیکن سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سیکھنے نکلے ہیں لیکن سکھانے والا کوئی نہیں۔ ہمارا یہ تھوڑا امتحان ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت کے جو سربراہ ہو، جو ہماری جماعت کے امیر ہو، جو اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں، ان میں کم از کم ایک شخص ایسا عالم ہو جو راستے میں اپنے افراد، اپنے ساتھیوں کو کتاب و سنت کی تربیت کرتا رہے، اور جہاں جائے صحیح عقیدہ کتاب و سنت کا جو فہم ہے وہ امت کے سامنے بیان کرے۔ یہی اصلاح ہے، اور اسی کے لیے ہم دنیا میں آئے اور دنیا میں بھیجے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اصلاح فرمائی۔ آپ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ جب نماز کا وقت ہوگا صحابہ کرام کو سمجھا دیا جائے، یا کوئی اجتماع کا وقت ہوگا صحابہ کرام کو اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے، یا کوئی جمعے کے اجتماع میں اس کی وضاحت ہوگی، لیکن اسی وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یار آپ مجھے اللہ کا شریک بنا رہے، اسی وقت آپ میرے سامنے یہ کہے کہ ایسے ہوگا جیسے کہلا اللہ چاہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی وقت اصلاح فرمائی۔ یہی ہماری طرف ایمان کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے یہی ہونی چاہیے۔ یہ لوگ آج تو اپنی دنیاوی معاملات میں مصروف ہے، لیکن یاد رکھنا یہ قیامت والے دن ہمارا گریبان پکڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دعوت اور تبلیغ ایسی پرکشش ہے اور پرتاثیر ہے جس میں فرقہ واریت نہیں ہے، جس میں کوئی لڑائی اور جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، خالص اللہ کی کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کوئی واقعات اور قصے کہانیاں نہیں۔ تو جب ہماری دعوت اتنی مؤثر اور اتنی بہترین ہے تو پھر ہم لوگوں سے دور کیوں ہے؟ یاد رکھنا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہماری دعوت اور ہمارے پیغام سے
آج محروم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر کچے اور پکے مکان میں دین حق کی دعوت نہ پہنچ جائے۔ مطلب بتلائیے ہر کچے اور پکے مکان تک پہنچنا کس کی ذمہ داری؟ اگر ہماری نہیں ہے تو اور کس کی ہے؟ اگر ہم اور کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا جو جس کی اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور مدد فرمائے گا، اس کو نقصان پہنچانے والے کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اس دین کو آگے تک دوسروں تک پہنچاتے رہے، اور وہ سیدھا لوگوں کو، عادل لوگوں کو، ضابط لوگوں کو یہ دین دیتے رہیں گے، پہنچتا رہے گا۔ اور قیامت تک کے لیے جو لوگ تعویلیں کریں گے اور باطل طریقے ایجاد کریں گے، میری امت کا یہ گروہ ان لوگوں کے رد کرتا رہے گا اور خالص سنت میرا دین جو ہے وہ پیش کرتا رہے گا۔ آپ بتائیں اگر یہ اس کی مصداق ہم نہیں ہیں تو پھر اور کون ہے؟ ہم ہی اس دعوت کے امین ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک کتاب و سنت کی آواز کو پہنچائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سیرت اس حوالے سے پڑھ لیں کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں۔ آپ کامل ترین نمونہ ہے، تو آپ نے اس معاملے میں کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو آپ کی صفت ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، بِإِذْنِهِ، اس کی اذن، اس کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں رک کے آپ سوچیں، جس بنیاد پہ یہ جماعت کھڑی ہے، جس بنیاد پہ یہ دعوت کھڑی ہے، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے ہیں کس کے ساتھ؟ بِإِذْنِهِ، اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کے طرف سے نازل شدہ کتاب اور سنت کے ذریعے حضور بلاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ رب کی زمین پر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی اذن اور اجازت اور وحی اور کتاب اور سنت کے بغیر لوگوں کو اپنی طرف بلائے؟ جب رسول اللہ پابند ہے، آپ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا جب تک میری طرف وحی نہ آئے، میں کچھ نہیں بولتا جب تک میری طرف وحی نہ کی جائے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر بولتے ہی نہیں جب تک ان کی طرف وحی نہ کی جائے۔ تو جب حضور وحی کے بغیر نہیں بولتے، بھلا بتاؤ کون ہو سکتا ہے جو اس امت کو قصے اور کہانیاں سنائے؟ ہم ان کہانیوں اور قصوں کے خلاف ہی یہ جماعت کتاب و سنت پر کھڑی ہے کہ ہم نے وہ کتابیں چھین لینی ہے، ہم نے وہ کتابیں لوگوں سے لے لینی ہے جو کتابیں غیر مستند ہے۔ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا ہم لوگوں کے ہاتھ میں قرآن دیں گے اور مصطفیٰ کی حدیث دیں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ لوگ بیزار ہیں ان قصے اور کہانیوں سے۔ ذرا اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاد کے راستے میں بڑے علاقے فتح ہوئے اور وہاں سے سپہ سالار نے ایک قاصد نمائندہ ترجمان بنا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کے سیدنا عمر سے سارے معاملات انہیں آگاہ کرو، ہم اللہ کی راہ میں نکلے اور کیسے نکلے، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، اللہ نے فتوحات سے نوازا، مال غنیمت سے نوازا، لیکن ساری خبر دو۔ تو یہ شخص لمبا سفر کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ تشریف لاتے اور سارا واقعہ سناتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اس راہ جہاد میں کوئی اہم ترین واقعہ پیش آیا ہو تو وہ مجھے بتاؤ۔ تو یہ کہنے لگا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ نے سفر جہاد کا کوئی اہم واقعہ پوچھ ہی لیا ہے تو ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، ایک علاقہ، ایک بستی، ایک قلعہ فتح ہوا، اس قلعے کے اندر ہم مال غنیمت سمیٹ رہے تھے تو ہمیں ایک کتاب ملی۔ ذرا توجہ سے اس بات پہ غور کریں، سیدنا عمر سے قاصد کیا کہہ رہا کہ ہمیں ایک کتاب ملی اور وہ کتاب بڑی جو ہے روح پرور تھی اور دلوں کو موہ لینے والی تھی۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس میں بڑے قصے اور کہانیاں تھیں، اور ہم جب رات کو جہاد کر کے واپس آتے اپنے خیموں میں رات بسر کرتے تو ہم ذرا سکون کے لیے تو اور اطمینان کے لیے، چلو تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے
اور تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لیے ہم اس کتاب کو پڑھ لیتے اور سن لیتے اور بڑا سکون آتا، بڑا مزہ آتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنے غلام جلا سے یہ کہا کہ ذرا کوڑا لا۔ فرمایا کوڑا کیا کرنا ہے؟ فرمایا ذرا اس کی پشت پہ کوڑے لگاؤ۔ فرمایا کیا ہوا ہے امیر عمر؟ فرمایا عمر کے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کو چھوڑ کے تم قصوں والی کتاب پڑھتے رہے، کیوں نہ تم نے اپنے خیموں میں یہ کتاب پڑھی؟ اگر کوئی واقعہ ہی پڑھنا تھا تو آپ نے اپنے خیموں میں سورہ یوسف کی تلاوت کیوں نہ کی؟ سورہ یوسف کو آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ آپ نے کیوں ایسی کتاب کو پڑھا جس پہ قصے تھے اور کہانیاں تھیں؟ یہ قصے اور کہانیوں والی کتابیں ہمارا فریضہ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم نکلے اللہ کی راہ میں اور اس معاملے میں جو کمی ہے اس کو دور کریں اور لوگوں کو اصل دین جو ہے وہ جماعت کے ذریعے ان تک پہنچائے، اور کتاب و سنت کا اصل پیغام اور ان کو قصے اور کہانیوں والی کتابیں جو ہیں، آج اگر سیدنا عمر ہوتے تو اللہ کی قسم ایسی کتابیں لوگوں سے چھین لے۔ فرمایا یہ پشت کوڑوں کے لائق ہے جس کے لوگ سیدنا عمر کے ہوتے ہوئے میری موجودگی میں امیر عمر ہوں، امیر المومنین ہوں، اور اسلام اس کتاب کہانیاں موجود ہے، تو انشاءاللہ وقت آنا ہے اور انشاءاللہ ضرور آنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغ نہیں کرتے، میں کہا کرتا ہوں تبلیغ تو ہم کرتے ہیں، ہماری جماعت بھی اللہ کے فضل سے آپ اسی ارادے اور اسی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جماعت موجود ہے۔ کہتے ہیں ہم آپ کی اور ہماری جماعت میں فرق کیا ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ فرق کوئی نہیں ہے، بندے ایسے ہی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ کتاب لے لینے والی ہے، وہ کتاب دفن کے لائق ہے، اور جو کتاب ہم دینا چاہتے ہیں کہ جس میں صرف اللہ کی کتاب ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور وقت آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا، ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے یا ہماری موت کے بعد آئے، اور آج یہ بات لکھ لے ایک وقت آنا ہے انشاءاللہ دنیا نے ساری کتابوں سے بیزار ہو کے کتاب و سنت کی طرف آنا ہے، اور ہم نے یہ کتاب و سنت کو عام کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس خالص دعوت کو، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی کے پروگرام میں گئے تھے، صحیح البخاری وغیرہ میں بڑی معروف حدیث ہے کہ وہاں بچیاں اکٹھی تھی انصار کی، اور نبی علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو چھوٹی بچیاں حضور کی شان میں نعت کہنے لگی، نعت پڑھی اور کیا کہا تھا؟ ہم میں وہ نبی تشریف لے آئے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں، جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں، ہم میں وہ رسول اللہ تشریف لائے۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے واعظ، یہ ہے اصلاح، یہ ہے توحید، یہ ہے غیرت ایمانی جس کو ہم نوجوانوں کے ذہنوں میں لانا چاہتے ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ایک بچی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم میں وہ نبی تشریف لائے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ ایک بچی تھی، چھوٹی تھی، بڑی ہو جائے اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن نہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے کہیں انتظار کیا کہ کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں اصلاح کے لیے؟ نہیں، اسی وقت نبی علیہ السلام نے بچیوں کو روکا اور ٹوکا اور فرمایا بیٹیوں جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ کہتی رہو، جو میری شان میں جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھے، لیکن یہ بات کہنا کہ ہمیں وہ نبی تشریف لائے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں، بیٹیوں سن لو، کل کی باتیں میں نہیں جانتا، وہ تو میرا رب جانتا ہے۔ یہ شان میری نہیں ہے، یہ مقام میرا نہیں ہے، جو آپ میری نعت پڑھ رہی ہے یہ نعت میری نہیں ہے۔ آج کتنی وہ نعتیں ہیں جن میں شرکیہ جملے اور عقائد اور نظریات بھرے ہوئے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نعتوں کو نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں نعت ہوتی وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق ہو اور پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ شان تو وہی ہے نبی علیہ السلام۔ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ شان ہے حضور کی جب تک اس کی خبر قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو؟ شان تو وہ ہے جو اللہ بیان کرے، جو رسول اللہ بیان کرے۔ قرآن ہمارے کتنے ہیں شعراء، یہاں قاری تاجدین صاحب بھی موجود ہے، کتنے شعراء ہیں ہمارے جنہوں نے اپنے کلام کو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھا ہے، اور کتاب و سنت کے اشعار امت کے سامنے پیش کیا ہے۔
ہم نعت پڑھتے، نعت سنتے، سعادت سنتے، فخر سنتے، ثواب سنتے، اجر سنتے، لیکن وہ نعت ہوتی ہی نہیں ہے جو کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو اور پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ حضور نے روکا ہے، ٹوکا ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے سارے ایسے راستوں کو روکنا ہے جن کے ذریعے شرک اس امت میں پھیل رہا ہے۔ ان راستوں کو روکنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہی دعوت ہے۔ اسی لیے ہم زمین پر ہیں، اسی لیے ہمارے بارے رسول اللہ کی بشارت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو پتا ہے آپ کو مبارک کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام اجنبیت سے شروع ہوا اور پھر وقت آئے گا یہ اجنبی سا ہو جائے، لوگ اس کو اجنبی محسوس کریں۔ آج وہی اجنبیت، لوگ بدعات اور خرافات میں اس قدر مگن ہے کہ خالص دین پیش کرے تو وہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ اگر خالص دین پر عمل کرے تو یہ نظام کیسے چلے۔ اللہ کے بندو، آپ دین کی طرف آئیں تو صحیح۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب دین اسلام شروع ہوا اجنبی تھا، وقت آئے گا پھر اجنبی ہو جائے گا۔ پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا میری طرف سے طوبیٰ للغرباء، ان اجنبیوں کو میں محمد کی طرف سے خوشخبری ہو، جنت کی خوشخبری ہو، انہیں مبارک ہو، ان کے انجام کے لحاظ سے اور لحاظ سے انہیں میں محمد مصطفیٰ کی طرف سے مبارک ہو۔ کون لوگ ہیں؟ حضور نے خود ہی فرمایا جب لوگ میری سنت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو یہ لوگ، یہ گروہ جنہیں میں غربا کہہ رہا ہوں، یہ لوگ اس سارے بگاڑ کو ختم کر کے میری خالص سنت کو پیش کرتے ہیں۔ کتنے ایسے سنتے ہیں جن میں بگاڑ پیدا کیا گیا اور ہم نے اس کی اصلاح کی۔ لوگوں نے کیا، کون سا مسئلہ ہے جس کو بگاڑ سے خالی رکھا ہے؟ کیا وضو کے اندر کیا بدعات نہیں ہے؟ کیا نماز کے اندر بدعات و خرافات نہیں ہے؟ کیا اوراد کے اندر، وظائف کے اندر اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے نہیں گئے؟ کون سا وہ گروہ ہے جس نے ایک ایک لفظ پر امت کی اصلاح کی اور کہا یہ لفظ حضور سے ثابت نہیں؟ اس قدر محتاج گروہ اللہ کی زمین پر اور کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے جنازے میں سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک کے الفاظ کو لائے۔ ہم نے اس بگاڑ کو امت کے سامنے رکھا کہ یہ الفاظ رسول اللہ سے نہیں۔ لوگوں نے دعائے جنازہ میں کتنے الفاظ اپنی طرف سے بڑھائے، ہم نے کہا کہ نہیں یہ الفاظ حدیث میں نہیں۔ لوگوں نے کتنی دعاؤں میں الفاظ پڑھائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وارزقنا شفاعة یوم القیامہ۔ یہ الفاظ اس دعائے مشرونہ میں لے آئے۔ ہم ہیں کھڑے جو آگے کہتے ہیں کہ والدرجة الرفیعہ وارزقنا شفاعة یوم القیامہ۔ یہ الفاظ اس سنت میں بگاڑ کے طور پر داخل کیے گئے۔ ہم ہیں جو کھڑے ایک ایک بگاڑ کو جناب ختم کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں مبارک ہے ان لوگوں کو جو میری خالص سنت امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہے، اور وہ کتنا عظیم انسان ہے جس کو حضور مبارکباد ہے، وہ کتنا مبارک گروہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد ہے۔ آپ نے صرف دین پہنچانا ہی نہیں، دین خالص پہنچانا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ہم دین پہنچا رہے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین ہے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، یہ دعوت لے کے کھڑے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا یہ طریقے نبی پر قائم ہے یا نہیں؟ کہہ تو رہے ہیں کہ نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، لیکن اگلی بات ان سے پوچھ لو کہ نبی پاک کے مطابق ایک مرتبہ کبھی اعلان ہوا ہو؟ میں کہا کرتا ہوں کتنے بڑے لاکھوں کا جو اجتماع ہوتا ہے، کیا اس اجتماع میں یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 نفل پڑھ لے کیونکہ نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے؟ مر جائیں گے لیکن نہیں پڑھے۔ لاکھوں کا اجتماع ہوگا چاہے جماعت سے رہ جائے، لیکن یہ 2 سنتے جو ہے یہ 2 نفل پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مخصوص نظریے پر وہ قائم ہے، کتاب و سنت نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، تو پھر نبی پاک کا طریقہ رائج کیوں نہیں؟ ایک نہیں 20 مسائل جو کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت تو نہیں چاہتے، ہم تو سب کے خیرخواہ امت کو جوڑو۔ ہم کہتے ہیں جوڑیں کس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو؟ یہ جو کہتے ہیں کہ امت کو جوڑو تو جوڑنا ہے کس کے ساتھ؟ جوڑنے کا معنی تو یہ ہے
کہ اپنے ادارے میں یا اپنے مرکز میں یا اپنے جناب کسی اجتماع میں یہ اعلان کیا جائے کہ ہم کسی فرقے کی طرف یہ نمائندہ نہیں ہے. یہاں دوہری اذان بھی ہو سکتی ہے، یہاں اقراری اقامت بھی ہو سکتی ہے، یہاں جرابوں پر مسح کا ایک دفعہ اعلان بھی ہو سکتا ہے، یہاں پاؤں سے پاؤں کو جوڑا بچھائے گا، یہاں ایک دن ایک وطر دوسرے دن 3 وطر پڑھے چھائیں گے، یہاں ایک مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، ایک دن نہیں پڑھی جائے گی، تاکہ سب کو جوڑ لے. سارے طریقے پیغمبر کے ہیں اور سب کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. یہ صرف باتیں ممبر پر کہنے کی ہے، ایک عمل کون کرے؟ اس کا مطلب ہے جوڑ کا معنی یہ نہیں ہے جو عوام میں بیان کیا جا رہا ہے. جوڑ کے اندر صرف توڑ کی سازش ہے اور ایک فرقے کی دعوت ہے. یہ جماعت ہے جس کی دعوت جوڑ کی ہے. اور جوڑنا کس کے ساتھ ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہمارا جوڑ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. ما تمسکتم بہما کا معنی جوڑ ہے کہ کتاب و سنت سے جڑ جاؤ اور ہم اس پہ کھڑے. کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ہم نے جوڑا ہے. ایک ایک چیز کو دین کے اندر جو داخل کی گئی نئی بات اس کو نکالا ہے. عقائد کی اصلاح اور سنن کی اصلاح، جو سنتوں کے اندر اضافہ ہوا ہم نے اس کو ختم کیا اور امت کے سامنے صاف پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کیا. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہو کہ میرا دل چاہتا ہے فلاں علاقے میں ہم گئے تو وہاں کے لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کو سجدہ نہ کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ ٹھیک ہے، گدی چل رہی ہے، موقع ہے، سجدہ کروا لے. نعوذ باللہ. کیا حضور نے فرمایا کہ نہیں حقیقی سجدہ تو وہ ہوتا ہے جو زمین پر سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے، یہ تھوڑا سا تعظیمی ہے، یہ کر لو. نبی علیہ السلام اسی وقت روکا ہے. یہ ہے ہمارا انداز. جہاں آپ برائی، جہاں شرک بدعت خرافات دیکھے وہاں اس کو روک، وہی روک. اور اہل بدعت سے آپ کی بزاری ہو، جس طرح بدعت سے نفرت ہو اس طرح بدعی مجلس سے بھی آپ کو نفرت. خالص کتاب و سنت کے منہج پر آ جائے، یہی نجات کا راستہ ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں، مجھے سارے بلاتے ہیں، میں سب کے پاس چلے جاتا ہوں، وہاں لوگ جناب اپنے اپنے عقائد بیان کر رہے تھے، میں بھی وہاں بیان کراتا ہوں. اللہ کے بندو، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں. اگر ہم جیسے ایک بندہ کہا ہے کہ مجھے فلاں بھی بلا لو، فلاں بھی بلا لو، فلاں جگہ، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یہ اہل حق اپنے راستے سے ہٹے. پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے، کچھ لوگ میرے پاس اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے پروفیسر صاحب سے ہم بھی موائد ہیں، آپ بھی موائد. آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ کس گروہ کا میں ذکر کر رہا. آپ بھی موائد ہیں اور ہم بھی موائد. آپ بھی توحید پرست ہیں، آپ بھی توحید پرست ہیں. مل کے شرک کے خلاف اور رفس کے خلاف مل کے کام کریں. پروفیسر فرمانے لگے ٹھیک ہے مل جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں. نہیں کہتے آپ اور ہم مل کے. فرمایا میں نیچے آؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حق کی آخری سیڑھی پر پہنچ چکا ہوں، وہاں سے نیچے آؤں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہو تمہیں اوپر آنا ہوگا اور فرقہ پریت کو چھوڑ کے کتاب و سنت سے قائم ہونا ہوگا. اوپر آپ آئے، ہم نیچے نہیں آ سکتے. جو بندہ کسی بدعی مجلس میں چلا گیا، وہاں باز کرے، نصیحت کرے، جو مرضی کرے، وہ نیچے چلا گیا، وہ اپنے منصب سے بہت نیچے چلا گیا ہے. تم تو وہ گروہ ہو، تم تو اس تسبیح کے دانے تھے جس کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم کس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو؟ خالص کتاب و سنت پر قائم رہی. وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا اسی دن اتفاق سے سورج گرہن، جو سورج گرہن ہوا تو بہترین موقع تھا. بعض لوگوں نے کہا آج کا سورج جو گرہن ہو گیا ہے یہ حضور کے بیٹے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر یہ غم کر رہا ہے، رو رہا. بہترین موقع تھا گدی ودی چمکانے. یہاں تو ایسا ہوتا ہے اور ایسا کئی واقعات ہوئے کہ ہمارے علاقے میں، چونکہ آپ کا ماحول نہیں ہے وہ
جلسے والا، اور مجھے پہلے سمجھا بھی دیا گیا، اس لیے تھوڑا سا محتاط ہو، لیکن خطیب ہو کچھ نہ کچھ تو اس کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو وہ ہمارے علاقے میں بزرگ فوت ہوئی، پیر فوت ہوئی، بزرگ فوت، اللہ کا امر اسی دن اسی وقت بوندا باندی شروع ہوگی، بارش شروع، کافی عرصے سے قات تھا، بارش نہیں ہو رہی، جب ان کو جنازہ اٹھائے گا تو وہ بارش شروع ہوگی۔ تو ایک جنازہ پڑھانے والے جو ان کے بزرگ تھے انہوں نے کہا دیکھے آسمان رو رہا، آسمان رو رہا، آنسو گر رہے، آسمان بھی رو رہا ہے، بارش کے قطرے آ رہے ہیں، تو یہ آسمان رو رہا ہے بزرگوں کی موت پر، بارش نہیں ہو رہی تھی، دیکھا بارش ہوئی ہے یا نہیں؟ تو چند دن بعد وہاں میری تقریر تھی، میں نے کہا جب تک بزرگ رہا ہے بارش کا قطرہ زمین پہ آئے، جب تک بزرگ رہا ہے ایسا یعنی کہ وہ رحمت اور برکت والا جسم تھا، جب تک زمین پر رہا ہے بارش نہیں ہوئی آسمان سے، مرا ہے، جان چھوٹی ہے تو بارش شروع ہوئی۔ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جہاں وہ لکھا ہے یہاں یہ بھی لکھا جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت، تو سورج گرہ ہو، اب گدی چمکانے کا تو موقع تھا، لیکن یہ اللہ کے نبی، یہ وہاں یہ خالص توحید ہے، خالص دین ہے، خالص دعوت۔ فرمایا کسی نے کہ آج ہمارے نبی کے بیٹے کی وفات پر سورج گرہن، آپ نے فرمایا میرے صحابہ فوری مسجد نبوی میں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ کہیں عقیدے میں بگاڑ نہ۔ اسی دن اسی وقت صحابہ کرام کو بلا لیا گیا، مسجد نبوی میں حضور ممبر پہ تشریف لائے، اللہ کی حمد بیان کر کے فرمایا میرے صحابہ یہ آسمان کا جو سورج ہے کسی کی ولادت کے ساتھ اور کسی کی وفات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ کتنے لوگ ہیں جو بدعقیدگی کا اظہار اس طرح کر، چند سال پہلے وہ کہا گیا تھا مینار پاکستان میں عالمی کانفرنس ہوتی ہے 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات کو، عالمی میلاد کانفرنس، وہاں ہمارے بھی کوئی علماء کرام گئے اور ثابت کرتے رہے کہ میلاد کانفرنس تو اللہ کی سنت ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے فی ذکر میلاد النبی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ میلاد کانفرنس قیامت کا دن بھی تو آنا ہے نا، اور اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش بھی ہوتا ہے۔ ان عارضی چیزوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ عارضی جو لوگ اہل بدعت آپ کی توقیر یا تعظیم یا تقریب کریں اور کھانا پینا کھلائیں اور آپ کے اجتماع اکٹھا کر کے آپ کی تقریر کروا دیں 5-10 منٹ، جس میں آپ توحید و سنت کو بیان خالص نہ کر، ڈرتے ڈرتے کامتے کامتے آپ دوسروں کے موقف سے مروب ہو کے انہی کے الفاظ بیان کرنا شروع کر دیں، کمال کون سا کر دیا؟ کمال تو یہ ہے کہ چند لمحات بھی آپ کو کہیں نصیب ہو جائے تو وہ قرآن کا پیغام ہو، حدیث کا پیغام ہو، توحید کا پیغام ہو۔ یہ دیکھ لیجیے، اس نے کہا وہ چاند ہے نا، چاند میں حضور کا نام نظر آ رہا ہے، حضور کا نام لکھا ہوا ہے چاند، اب ساری دنیا سے دیکھ رہی ہے حضور کا چاند نظر آ رہا ہے، یہ حضور پاک کی زیارت ہو رہی ہے، حضور کا چہرہ پاک چاند سے نظر آ رہا ہے۔ میں بھی سنا تو ایک بندہ ملا، کہہ رہا ہے ہم رات کو بڑا لطف آیا، بڑا سکون آیا، مینار پاکستان میں گئے تھے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور پاک کی زیارت ہوئی۔ میں نے کہا حضور کی زیارت؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا کہاں؟ یعنی چاند میں حضور کی شبیہ پاک حضور کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا ہے حضور کو۔ کہتا ہے یہ دیکھا تو ہے۔ میں نے کہا آپ تو پھر صحابی ہوئے، آپ تو پھر صحابی ہوئے نا، آپ تو عالم بیداری میں دیکھ لیے۔ کہتا نہیں صحابی تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ صحابی کہیں تاکہ میں تابعی ہوں۔ کہتا میں صحابی تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا اگر صحابی نہیں ہے، حضور کو دیکھ بھی لیا صحابی نہیں ہے، یا جو جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جس نے حضور کو دیکھا ہو اور صحابی نہ بنے پھر وہ کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ ابو جہل ہوتا ہے۔ یا تو یہ کہہ لیں، کہتا ہے ابو جہل تو نہیں ہوں، تو میں نے کہا پھر صحابی بھی نہیں ہے تو کچھ چیز تو بتائیں کہ آپ ہیں کیا؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میرے صحابہ، یہ سورج گرہن کا کسی کی ولادت اور وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی وفات اور ولادت کے ساتھ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی فوری اصلاح فرمائی،
آؤ بات کلوز کرنے کی طرف لے جاتا ہوں۔ حدیث ہے صحیح البخاری میں، ایک شخص اپنے اونٹ پر سوار ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت عالیہ میں حاضر ہونا چاہا۔ پوری بستی والوں نے بھیجا، کیسی مبارک بستی کہ جاؤ مدینہ میں جاؤ، رسول رحمت وہاں نبوت کیسی، نبی کیسی سے تشریف لائے ہے، جا کے تحقیق کر کے آؤ، دین سیکھ کے آؤ، واپس آ کے ہمیں سمجھاؤ، ہمیں دین بتلاؤ۔ یہ دین سیکھنے کے لیے وہاں سے نکلا، مدینہ پاک میں آیا، سواری سے اترا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، صحابہ حضور کے آس پاس بیٹھے تھے، کہنے لگا ہے مدینے والوں، تم میں وہ کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے دیکھا اس کو تو کہا اس پورے اجتماع میں نظر تو ڈالو، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہو، پہچان گیا، آپ کے پاس آ کے بیٹھ، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہات سے فلاں علاقے سے آیا ہوں، عرابی ہوں، دیہاتی ہوں، اپنے انداز میں جو میرا پہلو دیہاتی انداز ہے اس میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح چاہو پوچھو، ہم پوچھنے والوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ اور یہ خاصہ ہے اہل حق کا کہ وہ پوچھنے والوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ ہم سے پوچھیں، جو مسئلہ پوچھنا ہے علماء ہمارے ہوتے ہیں، آپ پوچھتے جائیں، جو پوچھے ہم اسے خوش ہو، جو نہ پوچھے اس سے ناراض ہو۔ اور باقی گروہوں کا حالت یہ ہے کہ وہاں پوچھے تو ناراضگی ہوتی ہے، باپ جرت کیسے ہوئی سوال کرنے کی، ہمت کیسے ہوئی سوال کرنے کی، اتنے بڑے بزرگ بیٹھے تھے اور آپ نے سوال کر دیے۔ تو پتا ہے کہ جہالت کا علاج پوچھنا ہے، پوچھے آپ، جس سے پوچھنا شروع ہو گئے سمجھو کہ آپ پوچھنا شروع ہو، سمجھو کہ آپ بالکل قریب آ، جس نے پوچھنا شروع کر دیا وہ قریب آ، بس پوچھنا شروع کر دے۔ ایک ساتھی تھا، وہ میرے پاس دوری وہ اذان والی جو ہے حدیث وہ لے آیا، کہتا ہے یہ حدیث ہے جی، میں نے کہا ہے، کہتے میرے جو ہمارا مفتی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ مانتے ہی نہیں ہے ہر حدیث کو، اس کو نہیں پتا تھا بھائی یہ دوری اذان دیتے، کہتا یہ ہوتا یہ دیکھو دوری اذان والی حدیث ہے، یہ کوئی مانتے ہے؟ تو میرے پاس لے ہے، میں نے کہا اللہ کے بدلے ہم تو مانتے ہیں۔ کہتا ہے آپ دوری اذان دیں گے اس کے مطابق؟ میں نے کہا آپ گنتے جائیں، میں ابھی اذان دے دیتا، میں نے وہ اذان دے دی۔ کہتے ہیں آپ نے تو دے دی، میں نے کہا آپ ان کے پاس لے جائیں، اس کے کہیں کہ یہ اذان آپ دیں۔ وہ ابو داؤد لے کے وہاں پہنچ گیا، کہنے لگے جی آپ اذان دیں، انہوں نے تو دے دی ہے۔ کہتا ہے مجھے مسجد سے نکال دیا جائے، میں کیوں اذان دوں، میں نہیں دیتا یہ اذان۔ پھر وہ میرے پاس آیا، مسائل پوچھتا رہا، ادھر جاتا رہا، دوسری طرف بھی جاتا رہا، مسائل پوچھتا رہا، کہتا ہے جی ادھر بھی جاتا ہوں ادھر بھی آتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا حق کیا ہے۔ میں نے کہا آپ آتے رہے جاتے رہے، جو مولوی آپ سے لڑ پڑے وہ جھوٹا ہو۔ تو اللہ کی رحمت 5ویں مرتبہ جب وہ ادھر گیا نا، تو انہوں نے کہا بس تو سمجھ نہیں سکتا، تو بے وقوف ہے، تو نہ آیا کر گیا۔ تو واپس آ کے مجھے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ لڑ پڑے گا؟ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ لڑ پڑے۔ کون 5ویں مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ بندہ جائے، کون دماغ کا پتہ ہے کہ حدیث سامنے ہے وہ لڑے، کیونکہ اس کا ایک مسلک ہے، ایک دائرہ ہے، اس نے رہنا ہے۔ ہمارا دائرہ کتاب و سنت ہے، جو ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف نکل آئے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صحیح فہم دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے۔ اگر ہمارا عمل حدیث کے خلاف ہے تو عمل غلط ہو سکتا ہے، حدیث رسول تو صحیح، وہ تو ایمان ہے۔ کھڑا کھڑایا مسلک تو ہمارا بنا بنایا تو ہے نہیں کہ جو کچھ بزرگوں نے بنایا وہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، جو کتاب و سنت ہے وہ لے آئے۔ بلکہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ایک بندے نے رکا بھیجا کہ اگر رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہم دکھا دیں تو آپ ہمارا مسلک قبول کر لیں، اگر رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث دکھلا دیں تو آپ اپنا مسلک چھوڑ دیں۔ میں نے کہا اپنا مسلک کیوں چھوڑوں گا بھائی، تم دکھاؤ گے حدیث، میں مان لوں گا حدیث اور بن جاؤں گا، پھر بھی کیا بنوں گا؟ تو میں نے کہا حدیث بن جاؤ، ماننی حدیث ہے اور چھوڑنا اہل حدیث کو ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ حدیث دکھا دیں میں چھوڑ دوں گا اس عمل کو جو حدیث کے خلاف ہے۔ جب حدیث مانوں گا تو پھر بھی میں کیا رہوں گا؟ اہل حدیث ہی، حدیث مان ہی رہوں گا۔ نبی علیہ السلام سے سوال پوچھتا ہے، حضور جواب ارشاد فرماتے
کہتا ہے آپ قسم دے سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. کہتا ہے پھر دین سکھا دو، کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا. آپ فرمایا 5 وقت نماز، زکات ہے، روزہ ہے، حج، ارکان اسلام کو سمجھایا. سمجھنے کے بعد وہ اٹھ کے کہتا ہے اللہ کی قسم لا ازید ولا ولا انقص، میں اس دین میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں. اس طرح کہہ کے واپس پلٹا. حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ، اس نے نہ اضافہ کیا نہ کمی. اللہ کی قسم نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں. وہاں سے اٹھا، سواری پہ سوار ہوا، سوار ہو کے پیر نکلا مدینے سے، اور اس کی سواری سے وہ گرا اور فوت ہو گیا. حضور کو پتہ چلا، آپ کو بتلایا کہ آپ تشریف لے آئے. اس کی میت کے پاس آ کے زمین پہ حضور بیٹھ گئے، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے آپ نے اس کو صاف کیا اور فرمایا میرے صحابہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں یہ جنت کے پھل کھا رہا. عمل کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، آج نہیں، زکات نہیں، کوئی عمل نہیں. آج ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد صرف ایک جملہ کا اللہ کی قسم نہ دین میں کمی کروں گا نہ دین میں اضافہ کروں گا، وہی کچھ کروں گا جو حضور سے سنا ہے. اے اللہ تو گواہ رہے اس پورے اجتماع کے اندر جتنے علماء، جتنے مبلغین، جتنے اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعیان موجود ہیں، سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ اللہ تیرے عزت کی قسم ہے نہ ہم دین میں کمی کریں گے نہ ہم دین میں اضافہ کریں گے. وہی کچھ بیان کریں گے اور جب تک زندہ ہے وہی بیان کریں گے جو تیری کتاب میں ہے، جو تیرے محبوب کی سنت میں ہے. ہم نہ اس میں اضافہ کریں گے نہ ہم اس میں کمی کریں. اس عقیدے پہ ہم زندہ ہیں اور اسی عقیدے پہ انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور اسی عقیدے پہ مریں گے انشاءاللہ کہ نہ دین میں اضافہ کریں گے اور نہ ہی دین اسلام میں کمی کریں گے. اللہ ہمیں صحت پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.